خصوصاً آستانہ عالیہ وغیرہ شریف کے جمیل گلہائے سرسبز اور وارث نسبت توحیدیہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، وارث علوم اولیاء وغیرہ شریف حضرت قبلہ پیر غلام محمد فخر الدین فخر توحیدی دعوت برکاتہ القدسیہ، حضرت قبلہ پیر محمد مجنون توحیدی دامہ شرفہ، دیگر جمیل عظیم بزرگان دین اور جمیل یہاں پہ تشریف فرما عاشقان رسول اور اس آستانہ عالیہ سے تعلق رکھنے والے محبین متوسلین، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ اس عظیم ولی کامل کی بارگاہ قدس میں حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت قبلہ پیر خواجہ غلام رسول توحیدی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، ان کی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ان کریموں کا سایہ، ان کریموں کے درجات، ان کی رفعت و بلندی اور ان کے جو علو شان اللہ کریم نے ان کو عطا کی ہیں، اللہ کریم ان میں اور اضافہ فرمائے اور ان کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات کے کچھ حصے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں، ان کی روشنی میں چند باتیں، چند گزارشات پیش کرتے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ حضور قبلہ خواجہ صاحب ایک کلام مجھ سے اکثر سنا کرتے تھے، اس کے دو تین اشعار، علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زبان کا، بھئی سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زبان کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور یہ شعر آپ نے بازو اٹھا کے، یہ یہاں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کا رنگ ہے، بازو اٹھا کے مل کے آپ نے یہ شعر پڑھنا ہے۔ ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، ناموس رسالت پہ میری جان بھی قربان، ہے گنبد خضرا پہ میری جان بھی قربان، یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، بھئی جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور جو نسبت والے لوگ ہیں نا ان کے لیے کہ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، انشاءاللہ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، کیوں؟ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے،
سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور آخری شعر، بھئی جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا بغیر اذن مصطفیٰ، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ معززہ اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے متقین بندے وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ یقین رکھنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھنے والے ہیں، جن کی نماز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور نماز کا قیام الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو صوفیہ چشم حضرت خواجہ ممشاد دہلوی رحمہ اللہ، جو بڑی بنیادی ہستی ہے سلسلہ چشتیہ میں، آپ فرماتے ہیں قیام الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ تو ایک نماز پڑھ تو تجھے دوسری نماز کا فکر پیدا ہو، وہ نماز پڑھ تو اگلی نماز کا خیال ہو، اور ہر لمحے تجھے نماز ہی کا خیال رہے، نماز والے کا خیال رہے، اسے قیام الصلاۃ اصل میں کہتے ہیں۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں دوسری صفت ہے، اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جو بندے ہیں نا خاص متقین، ان کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ یؤتی من یؤتی، اللہ اسے عطا کرتا ہے جو آگے عطا کرتا ہے، جو بانٹتا ہے رب اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ تینوں صفتیں اگر بنظر تحقیق ہم دیکھیں، اس ذات و برکات پہ کامل یقین کی، اور نماز کے خود قیام کی، اور اپنے مریدوں کو نماز کے قیام کی تلقین کی، اور جو بھی آئے اس کو رب کی راہ میں خرچ کر دینا ہے، ان تینوں صفتوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو چراغ توگیرہ شریف حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ غلام رسول توگیروی رحمہ اللہ تعالی علی قبری والا جسدی، آپ کی سیرت میں یہ تینوں چیزیں چمکتی نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں ان اولیاء اللہ کے مزارات میں بھی ہم حاضری دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی دعا کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں، ان سے فیض لینے کے لیے۔ یہ سلسلہ تصوف کوئی آج سے جاری نہیں، یہ شروع دن سے جاری ہے، اور اس کی اصل بھی ہے اللہ والوں کے پاس جانا، ان سے دعا کروانا، اور ان کی دعا سے، ان کے توسل سے اللہ کریم کی ذات و برکات دعاؤں کو قبول فرماتی ہے۔ اور اس کی خبر حدیث صحیح میں بھی ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، ایک دو اشارے دینا چاہتا ہوں بس، کہ جس وقت خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور پھر اس کو کسی لمحے خشیت الہی اس پہ غالب آئی تو توبہ کا خیال ہوا، تو خیال توبہ کے لیے وہ کسی کے پاس گیا، میں کہتا ہوں کسی خشک ملا کے پاس گیا، اور اسے جا کے کہنے لگا حل من توبۃ، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں، کیا کیا تم نے جرم؟ کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس نے کہا توبہ 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 ولا حول ولا قوت، تیری توبہ کیسے ہو سکتی ہے قبول؟ بھائی تو نے تو 99 قتل کیے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فقتلہ، اس نے تلوار نکالی گردن پہ ماری، اس نے کہا توبہ تو قبول ہونی نہیں ہے تو سینچری تو پوری کر دے، تو 100 پورے کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو خیال آیا، اور جب پھر خیال آیا تو پھر کسی اچھے عقیدے والے کے پاس گیا، خوش عقیدہ کے پاس گیا، خوش عقیدہ کے پاس جایا کرو مسائل پوچھنے کے لیے، جا کے پوچھنے لگا بھائی حل من توبۃ، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کیا جرم کیا ہے؟ کہا 100 قتل کیے۔ تو کہا کیوں نہیں، رب کی رحمت تو ہر شے پہ غالب ہے، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو کہا کیسے قبول ہوگی؟ اب توبہ کی قبولیت کا جو اس نے راز
بتایا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس میں بہت بڑا مسئلہ حل بھی ہو جائے گا۔ کہا کہ قریتن قضا و قضا فیہا قوم صالحون، وہ سامنے ولیوں کی بستی ہے جس میں اللہ کے ولی رہتے ہیں، فیہا قوم صالحون، وہ سامنے جو بستی ہے وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، وہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے، تیرے 100 قتل اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب بڑی نزاکت والی بات ہے، اس کو پلے باندھ لیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور فن جرح و تعدیل کے اعتبار سے پکی صحیح حدیث ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیان فرماتے ہیں، وہ بندہ چل پڑا، اس کو یقین آ گیا، توبہ کی قبولیت کے لیے، رجوع اللہ کے لیے ان اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا، رستے میں ہے تو موت کا فرشتہ آ گیا، وقت پورا ہو گیا، اور جب مرنے لگا تو اس نے ایک کام کیا، بڑا کام کا کام کیا، فناء بصدرہ نخوہ، جب مرتے دم آخری لمحہ تھا تو اس نے اپنا سینہ اللہ کے ولیوں کی دھرتی کی طرف کر کے پھینک دیا، یعنی آگے کی طرف ہو کے گرا، پیچھے کی طرف ہو کے نہ گرا، آگے ہو کے گر گیا اور فوت ہو گیا۔ پر جیسے ہی وہ دنیا سے گیا تو جاءت الملائکہ، ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ، فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب دینے والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے بھائی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، ولیوں کی طرف جا رہا تھا، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتے کہنے لگے 100 بندوں کا قاتل ہے بھائی، گناہ تو دیکھو، ہم اسے دوزخ میں لے جائیں گے۔ جب لڑائی بڑھی تو دونوں نے کہا چلو بھائی واپس اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مزاج ربی کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دونوں طبقات فرشتوں کے اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف گئے اور جب درج کیا یا اللہ اس بندے کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، عذاب والے دلیل دیتے ہیں اپنا آرگومنٹ کے 100 قتل کیے ہیں، رحمت والے کہتے ہیں یا اللہ تیرے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا تو اللہ کریم نے فیصلہ فرمایا کیسو بینہما، بھئی فرشتوں لڑتے کیوں ہو، تم جاؤ جا کے زمین چیک کر لو۔ یہ بڑی خوبصورت اس میں پیغام ہے، جا کے زمین چیک کرو، اگر اللہ کے ولیوں کی طرف بڑھ گیا ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ، اور اگر ان سے دور ہے، پیچھے والا ایریا وہ زیادہ ہے تو اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ پتہ چلا مزاج ربی یہ ہے، جو ولیوں کی طرف بڑھ جائے وہ جنتی ہے، اور جو ولیوں سے گریزہ ہو کر منہ موڑ لے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کہا چیک کرو زمین، تو فرشتے وہاں سے چلے زمین چیک کرنے کے لیے۔ اب بڑی خوبصورت یہاں ایک راز کی بات ہے جس کا ان فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلا، یہ نگاہ نبوی تھی مصطفیٰ کی جس نے اس راز کو کھولا، ورنہ کر قیامت تک یہ راز کھل بھی نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں نے آ کے زمین کو ناپنا شروع کر دیا، ناپنا شروع کر دیا، اور جب ناپنا شروع کر دیا تو حدیث بخاری میں ہے فشبر، ایک بالشت زمین ولیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کتنی زمین ولیوں کی طرف، وہ بندہ کتنا بڑھ گیا ولیوں کی طرف؟ ایک بالشت نہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں۔ اور دوستو ایک بندہ چلا فورٹ آباد سے تو گیرا شریف آنے کے لیے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، ہارون آباد سے تھوڑا سا آگے آیا تو وہ دنیا سے چلا گیا، ابھی وہ توڑ منزل پہ پہنچا نہیں ہے، ابھی توبہ اس نے کروائی بھی نہیں ہے، اللہ کے ولیوں نے ابھی ہاتھ اٹھایا بھی نہیں ہے، ابھی وہ مرحلہ تو آیا نہیں ہے۔ رستے میں درمیان میں ایک بالشت کو ولیوں کی طرف بڑھ گیا، اور بڑا بھی پتہ کیسے تھا، یہ بات سمجھ آ جائے تو فتنے ہی ختم ہو جائیں بہت سارے۔ بڑا ایسے تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ راز بیان کیا، حضور فرماتے ہیں جس وقت فرشتے زمین ناپنے کے لیے وہاں سے چلے نا تو اللہ تعالی الی ہذہ الارض ان تقربی، وہ جو ولیوں کی طرف والی زمین تھی اللہ کریم نے اس زمین کو وحی کی کہ ذرا سمٹ جا، میرے قریب ہو جا، تقربی میرے قریب ہو جا۔ اور جو دوسری طرف والی زمین تھی اسے فرمایا ان تباعدی،
تو مجھ سے دور ہو جا۔ اب رب کی تو کوئی طرف نہیں ہے، رب تو سائڈ سے پاک ہے، شرق غرب شمال جنوب جہت ان چیزوں سے پاک ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ مگر جب رب نے کہا زمین کو کہ میرے قریب ہو جا، انت قربی، اے زمین میرے قریب ہو جا، تو زمین کدھر کو سمٹی؟ یا ذرا یہ بات سوچنے والی ہے۔ زمین اللہ کے ولیوں کے قریب ہوئی، ولیوں کی طرف سمٹی۔ پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے اللہ کی جہت اور سمت تو نہیں ہے، پر اللہ کی رحمتوں کی جو جلوہ گاہ ہے وہ اللہ کے ولیوں کی سرزمین ہے، وہ اولیاء کی دھرتی ہے، وہ بزرگان دین کی بستی ہے۔ زمین اس طرف سمٹتی ہے، دوسری طرف سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ راز تھا جس کا فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا، جس راز کو مصطفیٰ کی آنکھ نے دیکھ کر بیان کیا۔ حضور نے فرمایا وہ زمین سمٹی، ایک بالش ولیوں کی طرف بڑھ گئی، اس طرف قریب ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا بھائی دیکھو یہ بندہ ایک بالش میرے ولیوں کی طرف بڑھ گیا ہے، اب آپس میں جھگڑتے کیوں ہو؟ جو ولیوں کی طرف ایک بالشت بڑھ جائے بھائی اس پہ جنت واجب کر دو، اس کو بخش دو۔ ابھی دوستوں دعا ہوئی نہیں تھی، دعا ولیوں کی لینے کے لیے اس نیت سے چلا تھا، وہاں توڑ پہنچا نہیں تھا۔ اللہ کریم کو اس کا یہ عمل محبوب لگا، پیارا لگا، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کی بخشش کر دی۔ تو جو توڑ پہنچ کر مر جائے، جو کامل منزل پہ پہنچ کے مرید ہو کر ان کے نقش قدم پہ چل کے ساری زندگی ان کے معمولات پہ، ان کے اوراد و وظائف پہ عمل کر کے دنیا سے جائے، بھئی اس کے جنتی ہونے میں پھر کون سا شک ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کتنا مقام عطا کرتا ہے۔ دیکھیں ان اولیاء کی بارگاہ اقدس میں جایا کرو، ان سے دعا لیا کرو۔ سینکڑوں کتابوں پڑھنے سے بسا اوقات بندہ اس مقام پہ نہیں پہنچتا جتنا ایک ولی کی نگاہ پہنچا دیتی ہے۔ اور جو سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے یہ تو ہے ہی سراپا خلق، سراپا خدمت خلق، ان کا تو سارا مشن ہی لوگوں کی خدمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں بندے میں 3 سکسیں ہونی چاہیے، ایک سکس اس میں سورج والی ہونی چاہیے، ایک سکس اس میں دریا والی ہونی چاہیے، ایک سکس اس میں زمین والی ہونی چاہیے۔ سورج والی سکس کیا ہے؟ فرمایا سورج سب پہ شفقت کرتا ہے، سورج کی شفقت سب پہ برابر ہے، تو بندہ مومن کو بھی سب پہ شفیق ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور جگر گوشہ غزالی زمان، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت کو سورج کی یہ صفت کا امین ہونا چاہیے۔ سورج سب پہ شفیق ہے، سورج سب پہ شفیق ہے، تو بندہ مومن کو بھی سب پہ شفیق ہونا چاہیے۔ دریا کا وصف ہے سخاوت، غریب آئے یا امیر جو بھی آئے دریا کی دہلیز پر، ساحل پہ، دریا سب کو سیراب کرتا ہے۔ بندہ مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے، جو اس کے پاس آئے اس کو سیراب کرے، دے کے بھیجے۔ اور تیسری صفت ہے زمین کی، وہ کون سی ہے؟ عاجزی، انکساری، عجز و انکسار۔ زمین نیک کو بھی اپنے اوپر اٹھا لیتی ہے، زمین بد کو بھی اپنے اوپر اٹھا لیتی ہے۔ بندہ مومن میں یہ وصف بھی ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بھی ہو، وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا بھی ہو، اور گناہگاروں کو بھی نوازنے والا ہو۔ یقیناً ان تینوں صفتوں کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور خواجہ غلام رسول صغیری رحمہ اللہ آپ سب پہ شفیق بھی تھے، سب پہ کریم بھی تھے، آنے والوں کی پردہ پوشی بھی کرتے تھے، لوگوں کی مشکلوں کو حل بھی کرتے تھے، مالی مدد بھی کرتے تھے، اور عاجزی و انکساری کے بھی پیکر تھے۔ رب نے ظاہری و باطنی علوم سے بھی ان کو مالا مال کیا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی زندگی میں نہ ان کی جبین پر نہ ان کے قول میں کبھی کسی نے کوئی ایسا عمل دیکھا جس سے کچھ فخر و تعجب کا اظہار ہوتا ہو۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی فن جر و تحریر کے اعتبار سے صحیح ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ان اللہ یحب الغنی التقی الخفی
اللہ اپنے بندوں میں سے اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جس میں 3 صفتیں ہوں. ایک تو متقی، اتقی وہ متقی ہو. دوسرا الغنی، وہ دنیا داروں کی دولت سے مستغنی ہو. اور تیسرا الخفی، وہ اپنے آپ کو پردہ اخفا میں رکھتا ہو. کبھی انہوں نے اپنا نمود و نمائش ان چیزوں میں نہیں پڑے. آج بھی ان کی ساری کے ساتھ ساری زندگی اس پورے علاقے کی خدمت کرتے رہے. اور آخری بات کر کے میں اپنا پیغام وہ اختتام کی طرف پہنچاؤں گا. ایک وصف ہوتا ہے بعض اولیاء میں، ویسے تو سب ولیوں میں ہوتا ہے مگر بعد میں اس کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، اور اس وصف کو وصف ایثار کہتے ہیں. دوسروں کے لیے ایثار کرنا یہ بہت بڑا جذبہ ہے. اور ایثار میں آپ دیکھیں ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، حضرت خواجہ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت خواجہ ابوالحسن نوری آپ نے وصف میں ایثار بہت زیادہ تھا. کچھ لوگوں نے بادشاہ وقت کو کہہ دیا کہ یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، معذاللہ یہ مرتد لوگ ہیں، ان کو قتل کیا جائے. تو بادشاہ نے ان کی باتوں پہ کان دھر لیا اور ان کو دربار میں بلا لیا اور پوری صوفیہ کی جماعت کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور جلاد جس وقت پہلے بندے کو قتل کرنے لگا، گردن مارنے لگا، تو حضرت خواجہ ابوالحسن نوری آپ دوڑ کے گئے اور اس کی گردن سائڈ پہ کر کے اپنی گردن وہاں رکھ دی. اپنی گردن رکھ کے کہا پہلے مجھے قتل کرو. تو وہ بڑا حیران ہوا جلاد. اس نے کہا زندگی میں تو ایسا نہیں میں نے کبھی دیکھا، لوگ تو گردنیں بچاتے ہیں، تم اپنی گردن آگے کر رہے ہو، بھائی اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بادشاہ نے بھی بلایا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، چند لمحے تو تجھے مل جاتے. تو آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی ایثار کا درس دیا ہے. تو میں نے اس لمحے دیکھا کہ اس وقت میں اس کو دوسرے بھائی کو کیا دے سکتا ہوں. تو میں نے سوچا چند لمحے جو زندگی کے بچ گئے ہیں چلو میں وہ اس کو دے دوں. پہلے میری گردن کٹ جائے گی، اتنی دیر اس کو ذکر الہی کا موقع مل جائے گا. کیونکہ اس دنیا کا ایک لمحہ مرنے کے بعد کے کروڑوں سالوں سے افضل ہے. کیونکہ یہاں جو ہم کر لیں گے بعد میں وہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ عمل یہ وصف ایثار میں تھا. تو بادشاہ وقت نے کہا بھائی یہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں، اتنا بڑا ایثار کرنے والے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو روک دیا قتل. اور پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہ تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں. یہ وہ صوفیاء کا رنگ ہے، وصف ایثار، اپنا وقت کسی کو دینا. حضرت خواجہ غلام رسول توحیدی رحمہ اللہ آپ کا یہ وصف تھا. ایک ایک بندے کی خبر رکھتے تھے اور پورے پنجاب میں جہاں آپ کو پتہ چلتا کسی بندے کا اپنا بیوی دوست وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ کوشش کرتے اس کے جنازے میں شریک ہوتے یا بعد میں پہنچتے، اس کی خبرگیری کرتے، اس کے لیے فاتحہ پڑھتے، دعا کا اہتمام کرتے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ جن کو منصب دیتا ہے عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس پھر وقت نہیں ہوتا، لیکن اپنے مریدوں کے لیے متوسلین کے لیے اس طرح وقت نکال کے ہر ایک کی جا کے مشکل کشائی کرنا اور ان کے معاملات کو حل کرنا، یہ حضرت خواجہ صاحب کا بڑا بنیادی وصف تھا، وصف ایثار. اور یہ پیغام یاد رکھیں، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ایک یہ بھی خوبی ہے، ان میں صرف ایک یہ خدمت خلق کا پہلو نہیں ہے. حضرت خواجہ غلام فخر الدین فخر رحمہ اللہ تعالی آپ جس وقت حج پہ جانے لگے تو جس وقت آپ بحری جہاز میں بیٹھنے لگے تو ایک بی بی آ گئی روتی ہوئی اور اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ کے ساتھ جتنے خدام تھے بنا سارے کا سارا مال اس کو دے دو، ہم حج بعد میں کر لیں گے، اس کی فریاد رسی ہم پہلے کریں گے. تو حج ترک کر دیا اور اس کی مشکل کشائی آپ نے پہلے کی. اور یہی حضرت بابا فرید الدین مسعود جان شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا پیغام ہے. جب کسی نے آپ کو کینچی دی تحفے میں، حضور اس کینچی کو قبول کریں، بڑے اچھے لوہے کی کینچی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ دو، مجھے تحفہ دینا ہے تو مجھے سوئی دو، کیونکہ کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے. فقیروں کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اور یہی سلسلہ کے حضرت خواجہ سلیمان قوسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر پٹھان رحمہ اللہ تعالیٰ علی قبرہ والا جسدہ، آپ بیری کے درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے تو کسی نوجوان نے بیری کو پتھر مارا، پتھر آپ کو لگ گیا، خون نکلنے لگا. وہ نوجوان ڈر کے بھاگا تو آپ نے فرمایا بھاگنا نہیں ہے، ادھر آؤ، مجھے یہ بتاؤ یہ بیری کو پتھر تم نے مارا کیوں تھا؟ اس نے عرض کی حضور بیری کو پتھر اس لیے مارا تھا کہ بیری مجھے بیر دے. فرمایا اچھا بیری کو پتھر لگے تو بیری بیر دے اور پیر پٹھان کو پتھر لگے تو تجھے کچھ بھی نہ دے؟
پھر ہم سے تو بیری اچھی ہو گئی، اس کو سینے سے لگایا اور مقام ولایت عطا کر کے بھیج دیا۔ یہ اولیاء کے اوصاف ہیں، اور یہ حضرت خواجہ غلام رسول توغیروی اور خاص طور پہ جو خوبصورت ان کی زندگی کا بہترین کردار ہے وہ اپنی اولاد کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ بھی سلسلہ علی چشتیہ کا فیض ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پاک جب آپ کسی کو خلافت دیتے تھے تو خلافت دینے سے پہلے 3 چیزوں کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آپ اپنے جس کو بھی خلیفہ بناتے تھے تو پہلے فرماتے تھے تم نے ظاہری تعلیم مکمل کی ہے یا نہیں، تمہید ابو شکور سالمی تم نے پڑھ لی ہے یا نہیں، عوارف المعارف تم نے پڑھ لی ہے یا نہیں، تم نے فتوحات مکیہ پڑھ لی ہے یا نہیں، تم نے مسئلہ مولانا روم پڑھ لی ہے یا نہیں۔ ان کتابوں کے پہلے آپ ان کو عالم بھی بناتے تھے، عامل بھی بناتے تھے۔ یہ پہلا وصف تھا کہ ان کو ظاہری بات نہیں۔ یہ خواجہ صاحب کا فیض ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو علمی اعتبار سے علم کے زیور سے مالا مال کیا۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ۔ آپ جس کرتے رہے، آپ ایک شعر بڑا پڑھا کرتے تھے اور دکھ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ آج ہمارے بہت سے آستانے اور خانقاہیں اس لیے روبہ زبان ہیں کہ وہاں پہ ان کا جو سجادہ نشین بیٹھتا ہے بعد میں وہ علم سے بھی کورا ہوتا ہے، عمل سے بھی دور ہوتا ہے۔ یہ خانقاہ آج بھی علم کے زیور سے مالا مال ہے، آج بھی تقویٰ کا نور یہاں پہ موجود ہے۔ آپ فرماتے تھے پہلی چیز علم کا زیور ہے اور دوسری چیز ترک دنیا ہے، دنیا کی ہوس نہ ہو۔ اور اس کے لیے سلسلہ علی چشتیہ میں یہ اصول بنا دیا گیا تھا کہ چشتی سلسلے میں جو بھی خلیفہ بنے گا حضرت خواجہ نظام پاک کا، آپ فرمایا کرتے تھے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ فتوحات کو جمع نہیں رکھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے وہ بادشاہوں سے تعلق نہیں رکھیں گے، تیسری یہ ہے کہ ان کے وظائف کو قبول نہیں کریں گے، اور چوتھا یہ ہے کہ جو بھی آئے گا خدمت خلق کریں گے۔ تیسرا اصول خدمت خلق کا تھا۔ یہ تینوں چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ آج بھی اس آستانے پہ موجود ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے